ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں. کچھ طبقہ تو ایسا وہ اتنا کھاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چھڑانا پڑتا ہے، اور کچھ ایسا صوفیاء کا طبقہ ہے وہ ویسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں. ہم نے نہیں سنا اس وقت میں کہ فلاں شوگر سے مر گیا ہے، فلاں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے. وجہ کیا تھی؟ ان کی خوراک معتدل تھی. صبح کا ناشتہ، شام کا کھانا مغرب سے پہلے، صبح کا ناشتہ سورج غروب ہونے کے بعد میں، اور یہ ان کا پورے کے پورے دن کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ صحت مند تھے. ہم رات کو سوتے ہی نہیں ہیں. ہم نے اللہ کے فطرت سے، اللہ کے قانون کے فطرت کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا. اللہ نے دن بنایا تھا ہمارے آرام کام کرنے کے لیے، اور رات بنائی تھی آرام کرنے کے لیے. ہم نے دن کو آرام کے لیے رکھ لیا، رات کو کام کے لیے رکھ لیا. اگر ہم اس اصول کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گی، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، اعلیٰ کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو پوری مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور ان کے لیے روزی کا بندوبست کرنے والا ہے. ان گنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جنہیں رب کائنات نے پوری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا امام بنا کر بھیجا، اور پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ان کے قلب اطہر پر قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرما دیا، جو پوری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے کافی اور شافی ہے. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے جو آیا مبارک تلاوت کی ہے، اللہ کے پاک کلام کا 15واں پارہ ہے. سورت کا نام سورت بنی اسرائیل ہے. کائنات کا رب اس آیا مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میں نے اپنے کلام کو، قرآن مجید کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر نازل کیا ہے، اور جس کو صحت تندرستی مل جائے، شفا مل جائے اور اللہ کی رحمت کا ساتھ بھی مل جائے، بڑا نصیب والا ہے. معزز سامعین کرام، میرا آج کا موضوع قرآن پاک اور ہماری صحت کا راز. کائنات کے رب نے اپنے پاک کلام کو شفا بھی کہا ہے اور رحمت بھی کہا ہے. انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک روح اور ایک جسم. یہ دو چیزیں مرکب جب ہوتی ہیں تو پھر انسان معرض وجود میں آتا ہے. اگر روح ہے تو جسم نہیں ہے تو کوئی حاصل نہیں ہے، اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو کوئی حاصل نہیں ہے. کائنات کے رب نے ان دونوں چیزوں کی صحت، ان دونوں چیزوں کی شفا کا بندوبست اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ہے. قرآن پاک اصولوں اور احکامات کی کتاب ہے. اس میں اصول واضح ہیں بالکل، اور ان کی تشریحات میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے. دیکھیے نا کہ قرآن حکیم، قرآن مجید کا ایک نام الحکیم بھی ہے. اور حکیم کس کو کہتے ہیں؟ جو نباس شناس بھی ہو، تشخیص بھی جانتا ہو، پھر علاج بھی بتاتا ہو،
اس کو حکیم کہتے ہیں. اور قرآن حکیم، یہ قرآن نباس شناس بھی ہے اور شافع علاج بھی بتاتا ہے. اکثر معتزلین کا یہ اعتراض ہے قرآن پاک کے اوپر کہ قرآن پاک نے بہت سارے احکامات کو بیان کیا، معیشت کو بیان کیا، معاشرت کو بیان کیا، سیاست کو بیان کیا، لیکن انسان کی صحت کو بیان نہیں کیا. آج انشاءاللہ اس اعتراض کا جواب آپ کے سامنے رکھیں گے. جناب ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ایک غیر مسلم نے یہ سوال کیا کہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، اور یہ بات بھی اچھی طرح نوٹ فرما لیں کہ مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم قرآن پاک کی سٹڈی کرتے ہیں بطور کتاب. اس کو کلام اللہ تو نہیں مانتے وہ، لیکن بطور کتاب اس کی سٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور وہ راز جو کائنات کے رب نے اپنے اس پاک کلام کے اندر پنہا رکھے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو وہ غیر مسلم کہنے لگا کہ میں نے پورے آپ کی کتاب کا مطالعہ کیا ہے جس کو آپ قرآن پاک کہتے ہیں، لیکن اس میں مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا، لیکن آپ کے پورے قرآن کے اندر تمہارے رب نے صحت جو بہت بڑی نعمت ہے اور جس کے بغیر زندگی ناممکن ہے، اس کے متعلق تو کچھ بھی مجھے اس میں نظر نہیں آیا. جناب ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، تم نے اس کتاب کو پڑھا ہی نہیں ہے. کہتا ہے میں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے. جناب ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر صرف ایک آیا مبارکہ کے اندر پوری کی پوری انسانیت کی صحت کا راز رکھ دیا ہے. تم پورے قرآن کی بات کرتے ہو، صرف 3 الفاظ کے اندر ایک اصول بیان کر دیا ہے. اگر ہم اس اصول کو اپنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری صحت بالکل ٹھیک ٹھاک رہے گی اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی. فرمایا، پوچھنے لگا وہ کون سے الفاظ ہیں؟ فرمایا تم نے پڑھا نہیں قرآن پاک کے اندر وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ کائنات کا رب اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس میں کھانے کا بھی بیان ہے، پینے کا بھی بیان ہے، اور اسراف سے بچنے کا بھی بیان ہے. اسراف 2 قسم کا ہے، اور آج امت مسلمہ ان دونوں اسرافوں کے اندر مبتلا ہے. ایک اسراف ہے کہ کھانے کو ضائع کرنا، ضرورت سے زیادہ اپنے برتن کے اندر ڈال لینا، پھر کھایا نہ جانا، اس کو ضائع کر دینا، برتن کے اندر چھوڑ دینا. اور دوسرا اسراف یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھا لینا، اسراف کر لینا کہ پھر اس کو ہضم کرنا ہی مشکل ہو جائے. آپ نے اکثر شادی بیاہ کے فنکشنوں میں دیکھا ہے کس قدر اسراف ہو رہا ہے. برتن بھر لیے جاتے ہیں لیکن آنکھیں نہیں بھرتی. الا ماشاء اللہ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے، چند لوگ ہوں گے کہ برتن کو صاف کر کے چھوڑا ہو. جتنا کھانا ہم ایک شادی پہ ضائع کرتے ہیں نا، اگر ہم اس کو ضائع نہ کریں تو 3 شادیاں اس سے مکمل ہو سکتی ہیں. اور کچھ لوگ اس طریقے سے اسراف کرتے ہیں کہ اتنا کھا لیتے ہیں، اتنا کھا لیتے ہیں کہ گھر تک چل کر جانا بھی مشکل ہو جاتا ہے. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی ہے. آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کا سب سے بدترین جو برتن ہے اس کا پیٹ ہے، جس کو وہ بھرتا ہے. کم اتنا کھاؤ جس سے تمہاری کمر سیدھی ہو سکے.
اگر تمہارا نفس پھر بھی تم کو مجبور کر دے تو پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو. ایک حصہ اناج کے لیے، خوراک کے لیے، دوسرا حصہ پانی کے لیے، اور تیسرا حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے. اس کے اندر صحت کے تمام قوانین جو ہیں اس کے اندر موجود ہے. ایمانداری سے بتائیے، جب ہم کھانے پہ بیٹھتے ہیں ہمیں محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رہتی ہے، مد نظر رہتی ہے؟ ہم اتنا کھاتے ہیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا 2 مریضوں کی عیادت کرنے کا. میں عیادت کرنے کے لیے گیا تو ایک مریض بڑا بستر پہ لاغر کمزور پڑا تھا. اس کے چہرے سے غربت عیاں تھی. میں نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا حالات ایسے ہیں، کام نہیں چل رہا، 2-3 دن ہوئے ہیں کھانا نہیں گھر میں پکا تھا، اور خوراک نہ ہونے کی وجہ سے میں بستر پہ پہنچ گیا ہوں. جب دوسرے مریض کی عیادت کے لیے گیا، بستر پہ پڑا ہے، پوچھا بھائی کیا بات بنی، کیا ہوا؟ کہنے لگا فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے، رات کو فنکشن تھا، کچھ زیادہ کھا لیا ہے، جس کی وجہ سے بستر پہ آنا پڑا ہے اسپتال کے. تو ہم میں 2 طبقے ہیں، یہاں تو وہ ان کو پاس میسر نہیں ہے، وہ بیمار ہیں، اور یہاں کھانے والے اتنا کھاتے ہیں کہ کھا کے بیمار ہیں. اور میرے بھائیوں، ہم نے کبھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھا. اٹھائیے صحابہ کی سیرت کو، اٹھائیے اللہ کی نبی کی سیرت کو چھوڑیے، صحابہ کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. ایمانداری سے بتائیے ان کے لیے کھانے کے لیے کتنے برتن ہوتے تھے؟ ایک ہی پیالہ، اسی میں سالن، اسی میں میٹھا، اسی میں پانی، اسی میں دودھ، سب کچھ اسی میں. اور جب وہ کھا کے رکھتے تھے تو ایسے پتہ چلتا تھا جیسے اس برتن سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا. اپنی انگلیوں سے برتن کو چاٹ چاٹ کر صاف کرتے، اور یہ گمان ہو سا کہ جیسے یہ برتن دھویا ہوا ہے، اس میں کچھ کھایا نہیں گیا. اور آج تکلفات جو ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں. ایمانداری سے بتائیے ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ کتنے برتن ہوتے ہیں؟ یہ چاولوں والی علیحدہ پلیٹ ہے، سالن والی علیحدہ پلیٹ ہے، رائتے والا علیحدہ بول ہے، اور روٹی رکھنے کے لیے علیحدہ پلیٹ ہے، سلاد کے لیے علیحدہ ہے. ہم نے اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے. کیا یہ سارے کام ایک برتن میں نہیں ہو سکتے؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ جب ہم کھانا ڈالنے میں آتے ہیں، وہ سالن والے برتن میں اتنا سالن ڈال لیتے ہیں وہ ہم سے صاف ہی نہیں ہو سکتا، تو دوسری چیز کہاں پہ ڈالیں گے؟ اگر ہم سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیں، صحابہ کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں، تو یہ بڑے بڑے ڈنر سیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک برتن، ایک پیالہ تیرے کھانے کے لیے، تیرا میٹھا کھانے کے لیے، تیرا سلاد اور رائتا کھانے کے لیے، تیرا سالن چاول کھانے کے لیے کافی ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو مصیبت کے اندر ڈالا ہوا ہے، تکلفات کے اندر ڈالا ہوا ہے، اور ہم اپنے پیٹ کے برتن کو صرف خوراک سے بھر رہے ہیں، اناج سے بھر رہے ہیں، اس میں نہ پانی نہ سانس والا کوئی چکر نہیں ہے. جس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے جسم بیمار ہو چکے ہیں. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے گھر کے اندر بیماری موجود نہ ہو، جو میڈیکل سٹور کے روزانہ چکر نہ لگاتا ہو. صحابہ کی زندگی کو بھی چھوڑیں، 30 سال پیچھے چلے جائیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا ہے. میرے بزرگ ساتھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کی گواہی دیں گے. اس وقت کھانے کے کتنے اوقات ہوتے تھے جی؟ آج اگر کسی سے پوچھے نا، ٹیلی فون کریں، ہاں جی کہاں ملنا ہے آپ سے، کہتے میں نے تو ابھی ناشتہ نہیں کیا. گھڑی کا ٹائم دیکھیں تو 4 بج رہے ہوتے ہیں.
ہے کہ نہیں ایسے؟ آپ کے آباء و اجداد میں آپ نے اپنے باپ دادا کا دور دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، آج ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل آ گئے ہیں، تو کیا ان کے پاس وسائل نہیں تھے؟ ایمانداری سے بتائیں، ناشتہ کتنے بجے ہوتا تھا؟ جی، صبح 7 بجے تک، اور شام کا کھانا مغرب سے پہلے پہلے، 2 ہی کھانے ہوتے تھے۔ اور آج کسی کا ناشتہ صبح 8 بجے، کسی کا 12 بجے، کسی کا 4 بجے، کبھی کوئی ایسے بھی حضرات ہیں جو مغرب کے ٹائم تک کبھی انہوں نے ناشتہ ہی نہیں کیا ہوتا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں صحت کے راز ہی نہیں بتائے۔ قرآن پاک پکار رہا ہے آپ کو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، لیکن ہم اسراف کے اندر پڑ گئے۔ اور سب سے بڑی بیماری جو ہے، جسمانی طور پہ تو ہم بیمار ہی ہیں، روحانی طور پہ بہت زیادہ بیمار ہو چکے ہیں۔ ہماری روحیں بھی بیمار، ہمارے جسم بھی بیمار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ قوی مومن، طاقت والا مومن جو ہے، وہ ضعیف مومن سے اللہ کے ہاں بہتر بھی ہے اور خیر والا بھی ہے۔ مومن کو قوی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بالکل ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ طبقہ تو ایسا وہ اتنا کھاتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کے چھڑانا پڑتا ہے، اور کچھ ایسا صوفیاء کا طبقہ ہے وہ ویسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں، وہ کھاتے ہی نہیں ہیں۔ افراط و تفریط نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر ہم دین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں، اللہ کی رحمت سے ہماری روح بھی طاقتور ہوگی اور ہمارا جسم بھی طاقتور ہوگا۔ اور ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جسم کو طاقتور کرنے کے لیے کم از کم پورا بکرا تو کھانا چاہیے نا جی، یا ایک مرغ مسلم سے تو ہمارا کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسے نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، سارا دن ان کا گھوڑے کی پیٹھ پہ گزرتا تھا، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور رات ان کی سواری مسلح کے اوپر ہوتی تھی، اور خوراک کیا تھی؟ اٹھا کر دیکھے، جنگ پہ جا رہے ہیں اور 25,000 مربع میل جو ہے وہ فتح کر لیا ہے، اور خوراک کیا ہے؟ کھجوریں چند، ستو اور جو، اور طاقت کتنی کہ بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اور آج آپ کی میڈیکل سائنس پوری کی پوری ان 3 الفاظ کے گرد گھوم رہی ہے، کلو واشربوا ولا تسرفوا کے۔ انہوں نے تحقیق کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ کم کھانا کھاتے ہیں، اپنے پیٹ کو تقسیم کرتے ہیں، وہ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ وہ اور آج کی حکمت اور میڈیکل سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ایک کھجور انسان اگر کھا لے نا، تو اس کے اندر ایک روٹی جتنی غذائیت ہے۔ ایک آدمی ایک روٹی کھا لے اور ایک آدمی ایک کھجور کھا لے، اس کے جسم کو جتنی بھی قوت توانائی چاہیے ایک کھجور پوری کر دیتی ہے۔ ایک آدمی 4 روٹیاں کھا لیتا ہے، اب اس کو تو پکڑ کے اٹھائے گا نا، تو جو 4 کھجوریں کھائے گا انشاءاللہ شاذ بے شاذ ہوگا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا انہوں نے، حتیٰ کہ خیبر کے دڑے کو بھی اکھاڑا انہوں نے۔ کیا وہ بڑے بکرے کھایا کرتے تھے؟ دیکھنے میں لاغر، جسم جو ہے کمزور، لیکن طاقت کتنی تھی کہ وہ درہ جس کو 100 نوجوان بھی نہیں اکھاڑ سکتے تھے، اکیلے حضرت علی نے اس کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کی روحیں بھی صحت مند تھی، غذا بھی معتدل تھی، جس کی وجہ سے جسم بھی قوی تھے۔ زیادہ خوراک کھانے سے قوی نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا اپنے بزرگوں کی، میرے تایا جان تھے، میں نے ان کو دیکھا اپنی آنکھوں سے، 100 سال کی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اور صبح کے ٹائم میں ایک روٹی
اور شام کے ٹائم ایک روٹی اور دودھ کا پیالہ، صبح لسی۔ انہوں نے اگر ناشتہ کر لیے نا، ایک روٹی کھا لیے نا، کچھ سونا بھی لے کے ان کے پاس آ جاتا تھا، کھا لے، وہ کہتے تھے بھائی اس میں نے نہیں کھانا۔ تو اب ہم ابھی یہاں سے سیر ہو کے باہر نکلیں گے نا، باہر کوئی دوست مل جائے نا، کہیں چلیں بھائی ذرا فاسٹ فوڈ، کہے گا چلو، تو پھر رات اس نے تنگ ہی کرنا ہے نا، اس نے سونے نہیں دینا۔ ایمانداری سے بتائیے، پیچھے 30-40 سال پیچھے چلے جائیے، یہ بلڈ شوگر تھی، ہارٹ اٹیک تھا، ہیپاٹائٹس تھی، کتنے کو اسپتال تھے۔ کوئی بڑی کسی کو بیماری آتی تھی نا، کوئی بیمار ہوتا تھا، اس کو بخار چڑھتا تھا، بخار کو بہت بڑی بیماری سمجھا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے تایا جان کو، انہیں بخار چڑھتا تھا نا تو وہ کسی لے کے نا تو وہ کھدائی کرنی شروع کر دیتے، جٹ تھے لمبڑدار ہیں، تو ان سے پوچھتے کہ حاجی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہتے میں بخار لا رہے ہیں، اگر میں اتنا نہ چڑھے آئے میرے تے چڑھ جائے گا۔ مشقت کرتے، بعد میں دودھ میں 2 انڈے دیسی ڈال کے پیتے، اوپر کمبل لیتے، بخار خود ہی بھاگ جاتا۔ ہم نے نہیں سنا اس وقت میں کہ فلاں شوگر سے مر گیا ہے، فلاں ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی خوراک معتدل تھی، صبح کا ناشتہ، شام کا کھانا مغرب سے پہلے، صبح کا ناشتہ سورج غروب ہونے کے بعد میں، اور یہ ان کا پورے کے پورے دن کا معمول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ صحت مند تھے۔ اب دوسری بات، دوسرا قانون، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ میں نے پانی کے اندر زندگی بھی رکھی ہے، اور سب زندہ کو، جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ ایماندار سے بتائیے، ہماری خوراک میں پانی کا حصہ 1/3 ہوتا ہے، اور آج کل آپ کی میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آدمی 8 گلاس روزانہ پانی پیتا ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس کے گردے فیل نہیں ہوتے، خون کی فلٹرائزیشن ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم دن میں 8 گلاس پانی پیتے ہیں، پانی کی تو ہمارے پیٹ میں گنجائش ہی نہیں رہتی، پانی کہاں سے پیئیں گے؟ اور اللہ کہتا ہے اس پانی کے اندر نا میں نے زندگی رکھی ہے، اور تمام جانداروں کو میں نے پانی سے پیدا کیا ہے۔ نباتات لے لیں، حیوانات لے لیں، انسان لے لیں، شجر لے لیں، جو بھی چیز لے لیں، ایک چھوٹا سا پودا لے لیں، اگر اس کو پانی نہ ڈالا جائے وہ زندہ رہے گا؟ اس کی زندگی پانی کے اندر ہے، جس طرح اس کی زندگی پانی کے اندر ہے، ہماری زندگی بھی پانی کے اندر ہے۔ ہم پانی پیتے ہی نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گردے فیلئر، بلڈ کے اندر بلڈ پریشر کا ہو جانا، یہ سارے کے سارے معاملات اس وجہ سے ہے۔ اور ہم نے کبھی غور و خوض نہیں کیا۔ میں ایک صحابی کا واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو اللہ کے بتائے ہوئے کلام رسولوں کے اوپر کتنا یقین تھا، بہت زیادہ بیمار پڑ گئے، اتنے بیمار پڑ گئے، لاغر ہو گئے، بستر سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، تمام ڈاکٹر، تمام حکیم فیل ہو چکے تھے، اور بیماری جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ تو اچانک ذہن میں آیا، اپنے گھر والوں کو بلایا، کہنے لگے تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے، تم نے پڑھا نہیں؟ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ میں نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا ہے۔ کہاں ہے وہ پانی جو آسمان سے صحابہ کرام بارش کا پانی برتن میں جمع کیا کرتے تھے؟ آج تو اگر پانی آپ جمع کرنا چاہیں تو پولوشن ہی اتنی ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ آپ کے برتن میں آتا ہی گندا ہوگا۔ اس وقت پولوشن نہیں تھی۔ صحابہ کرام آسمان سے اترنے والے پانی کو برتن میں اکٹھا کرتے، کہنے لگے اللہ کا قرآن سچا ہے، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ نے آسمان سے مبارک پانی کو نازل کیا، وہ لاؤ۔ اور اللہ نے کلام پاک میں شہد کے متعلق بتائے وَفِيهِ شَفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے اندر میں نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ شہد لایا جائے اور پانی لایا جائے، 1 گلاس میں پانی ڈالا، اس میں 2 چمچ شہد کے ڈال کے اس کو مکس کر کے پیا، شہد پینا تھا، اللہ نے بیماری دور کر دی۔ ہم نے کبھی علاج کیا اپنا اس چیز سے؟ ہم تو بھاگتے ہیں بڑے اسپیشلسٹ، جو سب سے زیادہ فیس لینے والا ڈاکٹرز کے پاس۔ یہ دوسرا اصول، شاید اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔
اس کا استعمال کرنا، اور پانی کا کثرت کے ساتھ کم از کم 8 گلاس پانی استعمال کرنا، یہ اس قرآن پاک کی آیت کی تشریح چل رہی ہے۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، اللہ نے اپنے پاک کلام کے اندر 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ میں نے تمہارے لیے نیند کو بنایا، رات کو میں نے لباس بنایا، دن کو میں نے تمہاری معیشت کے لیے بنایا۔ اور آج ہم دیکھیے کہ ہماری رات شروع کب ہوتی ہے۔ ہر بندے کی رات کا وقت علیحدہ علیحدہ ہے، کسی کی رات 9 بجے شروع ہو جاتی ہے، کسی کی رات جب اگلا دن چڑھ جاتا ہے اس وقت شروع ہوتی ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے ہمارے رات کا کھانا کتنے بجے ہوتا ہے؟ بڑے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ جو ہیں، اپنے آپ کو بڑے بااصول سمجھنے والے، حفظان صحت کا خیال رکھنے والے، ایمانداری سے بتائیے کتنے بجے رات شروع ہوتی ہے؟ کھانا ہم کتنے بجے کھاتے ہیں اپنا؟ اکثر لوگ 10-11 بجے اپنا رات کا کھانا کھاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے؟ کہ رات 11 بجے کے بعد معدے کے فنکشن میں کمی آ جاتی ہے۔ مشینری ہے نا ہماری ساری، دل ہے، معدہ ہے، جگر ہے، کائنات کے رب نے ایک نظام بنایا، قانون فطرت ہے۔ اور رات کا ٹائم ویسے بھی اللہ انسان کے اعضاء کو، اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اس میں تناؤ کم ہو جاتا ہے تاکہ میرا بندہ آرام سے دن کا تھکا ہارا ہے، کام کاج کیا ہے، تاکہ یہ سو جائے۔ لیکن ہم اس وقت جب ہمارے اعصاب بالکل نرم پڑے ہوتے ہیں، ہم ان سے کام لیتے ہیں خوب، جس کی وجہ سے ہم اعصابی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا میڈیکل سائنس کے مطابق رات 11 بجے کے بعد معدہ جو ہے وہ اپنی ریسٹ پہ چلا جاتا ہے، اس کا فنکشن 25% رہ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم جب رات 11 بجے 12 بجے اپنے معدے کو خوب بھر لیتے ہیں، معدہ جو ڈائجسٹ کرتا ہے وہ اس طرح کام نہیں کر رہا ہوتا، اس نے اتنا ہی ڈائجسٹ کرنا ہے جتنا اس کو وہ چل رہا ہے، تو باقی جتنا بھی کھانا ہوتا ہے نا وہ ڈائجسٹ نہ ہونے کی وجہ سے زہریلے مادوں کی صورت میں انسان کے جسم میں جو ہے وہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بے شمار بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اللہ کے قانون کو، اللہ کی فطرت کو بدل کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں پریشانی ہے، ہم بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے جب سے یہ کائنات بنی ہے، پرندوں نے، جانوروں نے اپنی فطرت کو بدلا ہے۔ وہی فجر کے ٹائم ان کا اٹھنا اور مغرب کے بعد اپنے گھونسلوں میں چلے جانا، کیا ان کے کوئی ہسپتال ہیں بڑے بڑے؟ ان کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، ان کو کوئی بیماریاں لگی ہوئی ہیں؟ یہ ساری کی ساریاں بیماریاں ہماری اپنی طرف سے ہیں۔ ہم رات کو سوتے ہی نہیں ہیں، ہم نے اللہ کے فطرت سے، اللہ کے قانون کے فطرت کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیا۔ اللہ نے دن بنایا تھا ہمارے آرام کام کرنے کے لیے، اور رات بنائی تھی آرام کرنے کے لیے۔ ہم نے دن کو آرام کے لیے رکھ لیا، رات کو کام کے لیے رکھ لیا۔ ہم رات کو ضرورت سے زیادہ جاگیں گے، اور یا میڈیکل سائنس کہتی ہے جو آدمی 6 سے 7 گھنٹے روزانہ رات کو نیند نہیں لیتا، وہ آدمی کبھی بھی صحت یاب نہیں رہ سکتا۔ اب ہم اپنی کیلکولیشن کریں، کیا ہم دن کو چاہے آپ 12 گھنٹے بھی سو لیں، وہ رات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کی کم از کم 6 سے 7 گھنٹے نیند جو ہے، اور آج کل فجر کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6 بجے۔ تو 6 گھنٹے اگر ہم نے ٹائم لینے ہیں 6-7 گھنٹے، تو ہمیں 12 بجے سے پہلے سونا پڑے گا۔ اور جو لوگ 11 بجے 10 بجے 11 بجے سو جاتے ہیں، وہ فجر کے ٹائم اٹھ بھی پڑتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ 2 قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک مخلوق دن کو سوتی ہے، رات کو جاگتی ہے، اور ایک مخلوق جو ہے وہ دن کو جاگتی ہے، رات کو سوتی ہے۔ وہ لوگ جو دن کو جاگتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، وہ صحت مند ہیں، ان کو بیماریاں کم ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں،
وہ کہتے ہیں کہ ہم 3 بجے 4 بجے سے پہلے 5 بجے سے پہلے کبھی سوئے نہیں ہیں، ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن پاک جو ہے یہ اصول کی کتاب ہے، تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ اور میں حافظ ثناء اللہ، پروفیسر حافظ ثناء اللہ جو پنچ روڈ والے ہیں، میں ان کے ایک درس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی، اب میرے مطالعہ میں نہیں گزری حدیث ہے، یہاں ایسے وہ کہتے ہیں کہ جس برتن کو صاف نہیں نہ کیا جاتا وہ برتن بھی اس انسان کے لیے بد دعا کرتا ہے، اور جس برتن کو صاف کیا جاتا ہے وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو اپنی عادت اپنائیے کہ اپنے کھانے کو، اپنے پیٹ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق 3 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ ایک حصے میں خوراک ڈالیے، ایک حصے میں پانی ڈالیے، اور ایک حصہ سانس کی آمد و رفت کے لیے چھوڑیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت مند توانا رکھے گا۔ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کی بات کہہ کر، آخری بات کہہ کر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں پڑھ رہا تھا، اور اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی وہ کہتے ہیں جب ہم کسی کے ہاں دعوت پہ جاتے نا، ہمیں کوئی دعوت پہ بلاتا، حضرت علی کہتے ہیں تو ہم گھر سے پیٹ کو کافی حد تک بھر کے جاتے، تاکہ وہاں پہ جہاں پہ کھانے کے لیے جائیں پتہ چلے کہ ایک کو کھانے کے لالچ میں نہیں آیا، دوسرا اس کا بھرم رہ جائے، اس بیچارے نے دعوت کی ہے، پتہ نہیں کتنا پکایا ہوگا، کتنی اس نے ضیافت کی، کیا اس کے حالات ہوں گے۔ ہم اس کے مطابق اپنے گھر سے پیٹ کا اکثر حصہ بھر کے جاتے، تاکہ جو ہے ہم اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، پریشانی کا باعث نہ بنے۔ لیکن ہمارے ہاں تو ایسے ہے کہ جب ہم نے کسی دعوت پہ جانا ہو، صبح کا ناشتہ بھی غائب، دوپہر کا لنچ بھی غائب، شام کو دعوت والے گھر میں جا کے کھائیں گے۔ پھر صورتحال کیا ہوتی ہے، جانوروں میں ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اکثر شادیوں میں آپ نے دیکھا ہے پھر چینا جپٹی ہوتی ہے، سالن اوپر گرتے ہیں، کپڑے خراب ہوتے ہیں، اللہ کی نہ شکری ہوتی ہے نہ قدری ہوتی ہے، کھانا ضائع جاتا ہے، اسراف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام معاملات میں سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو صحت کے اصول آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا کر ہمیں اپنے صحت کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان حالوں کو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے، خاتمہ بالایمان پہ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔